یہ صحابہ کا احترام کرے، یہ تو معاذ اللہ خدا کا احترام نہیں کرتے جی۔ اہل بیت کی تعریف کی آڑ میں یہ رب کو نہیں چھوڑا۔ اور اس خبیث کو دیکھ لیجئے، اب کلپ سامنے نظر آ گئی تو دکھا دیتا ہوں۔ یہ کسی خانقاہ کا مجاور ہے، شکل سے لگ رہا ہے کہ اس کو دیکھ لو اور شیطان کو دیکھ لو، کوئی فرق نظر نہیں آئے۔ جاہل اس کے چاہنے والا مرید اس کے سر میں مالش کر رہے اس حرام خور کے، اور وہ دیکھیں کیا بول رہا ہے، ذرا سنیے۔ اب اس حرام خور سے پوچھو معاویہ حرامی ہے تو معاویہ کی بھانجی سے نکاح امام حسین نے کیوں کیا؟ علی اکبر کے بارے میں کیا بولے گا تو؟ 9 رشتہ داری ہے امیر معاویہ کے خاندان سے اہل بیت کی، اس کے بارے میں کیا بولے گا تو؟ جو اتنے بے باک ہو یار وہ حق پر ہو سکتے ہیں؟ نظام الدین اولیاء سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا رسول اللہ کے جلیل و قدر صحابی ہے۔ غوث اعظم فرماتے میں نے روایت سنا دی کہ مولا علی کہتے وہ اور میں ساتھ ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ امام ابن ابی شیبہ رحمہ رضی اللہ تعالیٰ جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہے، مصنف المصنف ان کی کتاب حدیث کی، اس کے اندر لکھتے ہیں مولا علی سے پوچھا گیا کہ علی آپ معاویہ سے کیوں لڑے؟ کیا وہ مشرک تھے؟ آپ نے فرمایا استغفر اللہ، مشرک کیسے ہو سکتے؟ وہ تو شرک سے بھاگ کر ایمان کی طرف آئے تھے۔ کہا وہ منافق تھے اس لیے آپ ان سے لڑے؟ کہا وہ منافق کہاں تھے؟ وہ تو عبادت گزار تھے، منافق تو عبادت میں کوتاہی کرتا ہے، وہ تو شب بیدار تھے۔ کہا پھر آپ ان سے لڑے، پھر آپ کی جنگ کی ہوئی؟ آپ نے فرمایا اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی تھے، انہوں نے صرف ہم سے بغاوت کی، اور جب ہماری طرف آئے رجوع کیا ہم نے ان کو قبول کر لیا۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، اس کو غوث اعظم نے بھی گنیت طالبین میں لکھا اور بڑے بڑے محدثین نے حدیث کی کتاب میں لکھا، امام جلال الدین سیوطی شرح صدور میں اس کو لاتے، امام ابن ابی دنیا نے اس کو مکارم الاخلاق میں لایا، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لایا، محب الدین طبری نے ریاض النظرہ میں لایا، حضرت امام ابن حجر المکی نے سوائق المحرقہ میں لایا، متعدد محدثین ہیں وہ روایت کرتے۔ علی سے پوچھا گیا علی بتائیے آپ کے اور معاویہ کے درمیان میں جنگ ہوئی، معاویہ کی طرف سے جو لوگ مرے وہ کہاں ان کا انجام کیا ہوا، وہ کہاں ہوں گے؟ اور آپ کی طرف سے جو شہید ہوئے ان کا کیا انجام ہوا؟ کہا معاویہ کی طرف سے مارے جانے والے اور ہماری طرف سے مارے جانے والے دونوں جنتی ہیں، دونوں جنت۔ ہمارے بیچ قرآن کو لے کر اختلاف نہیں تھا، نبی کو لے کر اختلاف نہیں تھا، شریعت کو لے کر اختلاف نہیں تھا، قصاص عثمان غنی کو لے کر اختلاف تھا۔ معاویہ کو مجھ سے غلط فہمی ہوئی، غلط فہمی کی بنیاد پہ جنگ ہوئی، اور مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو 1000 صدی کا مجدد کہا گیا ہے، بات مجدد ثانی کی مانی جائیں گی، آج کے پھٹیچر مولائیوں کی نہیں مانی جائیں گی۔ مکتوبات ربانی میں کہتے ہیں عزیز زبان سنبھال کر بات کر، اس لیے کہ آدھے صحابہ امیر معاویہ کے ساتھ ہے، آدھے صحابہ علی کے ساتھ ہے، ان میں سے اگر ایک فریق کو بھی تو نے کافر و منافق کہا، آدھے دین سے اعتماد ختم ہو جائے گا، آدھے اسلام سے اعتماد ختم ہو جائیں گا، اس لیے کہ ان صحابہ سے بھی روایتیں اور حدیثیں آئی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز اپنے زمانے کے مجدد ہے خلفائے راشدین میں، لیکن صحابی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا عزیز کیا پوچھتا ہے؟ جس گھوڑے پہ بیٹھ کے معاویہ رسول اللہ کے ساتھ جہاد پہ نکلتے تھے، اس گھوڑے کی ناک میں جو دھول و گرد و غبار ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز اس دھول اور گرد و غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ مقام ہے معاویہ۔ بڑے بڑے محدثین کے اقوال میں کہاں تک بیان کروں، وقت نہیں ہے، بس اب میں آخری کلپ دیکھ کے ختم کر رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ خدا کا بھی احترام ان کے ہاں نہیں ہے۔ آئیے ذرا اہل بیت کی تعریف کی آڑ میں یہ اللہ کو کہاں تک گرا دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ سنیے اس جاہل کو، سنیے، اس کا نام ہے غلام علی۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، اللہ کو علی نے پیدا کیا، یہ مولائی ہے۔
जाहिल है ये लोग। सुनिए, अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक़ है, अली अल्लाह से बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानहू पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह की मेराज क्या है कि वो दरे सैयदा पर खातून जन्नत फातिमा के दरवाजे पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। ये है मौलाई। और हम तो अली के चाहने वाले, इतने जूते मारेंगे खुदा की कसम अली इनको क़यामत के दिन कि आप गिन नहीं सकते उनकी मोहब्बत की आड़ में। और यहाँ तक के हमारे नजदीक रिवायत क्या है, पहले मैं अपनी एक रिवायत बताऊं। क़यामत के मैंने अपनी किताब सिर सलात में सुनिए, क़यामत कायम होंगी, सब फना हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ये हमारे यहाँ की हदीस है अहले सुन्नत की। सब फना हो जाएगा। रब फरमाएगा कहाँ है वो जाबिर, वो बादशाह जो अपनी बादशाहत पर घमंड करते थे? कहाँ है वो दौलतमंद जो अपनी दौलत पर इतराते थे? कहाँ है वो हुस्न वाले जो अपने हुस्न पर नाज करते थे? कहाँ है वो जाबिर जो लोगों पे जबर करते थे? कहाँ है वो ताकतवर जो अपने आप को बहादुर कवि समझते थे? आज बादशाहत किसके लिए? आज खुदाई किसके लिए? आज कुव्वत और ताकत किसके लिए? शहंशाहत किसके लिए? आका फरमाते कोई हो तो जवाब दे। कोई नहीं होगा, सब फना। और अब फरमाएगा आज बादशाहत मेरे लिए है, हुकूमत मेरे के लिए है, मैं अजीम हूं, मैं ही कवि हूं, कोई मेरे सिवा ताकत तो कुव्वत वाला नहीं। आका फरमाते जब तक रब चाहेगा ये कैफियत रहेंगी। फिर फरमाएगा कुन फयकून, हो जा, सब हो जाएगा। दोबारा सब जिंदा होंगे, मैदान हश्र बर्पा होगा, हिसाब व किताब होगा, जन्नती जन्नत में, दोज़खी दोज़ख। यह है क़यामत का हमारे आका मंजर। जरा इनका मंजर सुनिए, शियाओं के अकीदे क्या है, सुनिए। खुमैनी अपनी किताब सिर खुमैनी के हवाले से लिखा है, आयतुल्लाह खुमैनी जो इनके थे, शेखुल इस्लाम जिनको और क्या क्या नहीं बोलते, जरा सुनिए। खुमैनी अपनी किताब सिर सलात में लिखते हैं, खुमैनी अपनी किताब सिर सलात में लिखते हैं, इमाम के कौल के साथ कुछ भी नहीं बचेगा। सूरज, चांद, सितारे, नजम, कवाकी, वो रूहें, जिन्स, इंस, फरिश्ते, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह रह जाएगा। कवाकी, वो रूहें, जिन्स, इंस, फरिश्ते, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह रह जाएगा। अल्लाह हुई होगा बस, और कुछ नहीं होगा। हर जगह हु होगा, हु का आलम होगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। जब वो अकेला रह जाएगा तो खुमैनी कहते हैं अकेले में उसका दिल घबराएगा। इससे नहीं पता चलता कितनी जाहिल होती है इनकी अवाम। वो कह रहा अल्लाह अकेला रह जाएगा, उसका दिल घबराएगा। अल्लाह का दिल भी है, हार्ट भी है भाई उसका, और उसका हार्ट भी वाइब्रेट होता है, धक धक धक। अब घबरा रहा है दिल, अकेला रह गया, कोई है ही नहीं बचा हुआ। और सारी जाहिलों वाह 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 वाह। अरे जाहिल के बच्चे बोल क्या रहा है पहले समझो तो। ये जहालत है इन लोगों की आज। अल्लाह का दिल घबराएगा तो फिर क्या करेगा वो, अब सुनिए। फिर दिल का दिल परेशान होगा, दिल परेशान होगा उसका। फिर वो आवाज देगा यतारफ जुल्मत ही, कोई है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए। क्या हो गया आप लोगों को दीदार मोहतरम? खुमैनी साहब ने लिखा है इनके, आवाज देगा कोई है जो मेरा दिल बहलाए। घबराहट हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, हार्ट अटैक ना आए। माज़अल्लाह, ये खुदा है हमारे नज़दीक। हमारा खुदा जिस्म से पाक, जिस्मानियात से पाक, आज़ा से पाक, मादों से पाक, मटेरियल से पाक, कैफियतों से पाक, जहतों से पाक। वो है, चलता है पैरों से पाक, देखता है आँख से पाक, मदद करता है हाथ से पाक, जिस्म जिस्मानियात से पाक और मुनज़्ज़ह है हमारा परवरदिगार। ये है अहले सुन्नत का अकीदा। इतने अच्छे अकीदे को छोड़कर किन खबीसों के पीछे जा रहे हो यार? खुदा की कसम, ये अहले बैत का ये हरगिज़ अकीदे है ही नहीं। जो अहले सुन्नत का अकीदा है वही अहले बैत का अकीदा है। अब आगे सुनिए। जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए, उस वक्त मासूम ने कहा कि एक आवाज आएगी, अना अंतल कल्बुल हुलूब,
ہم ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے. اس وقت اللہ کہے گا آئینہ آئینہ، یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کوئی نہیں معلوم. ایک آواز آئیں گی آنا آئینہ آئینہ، کہاں سے آئی، کدھر سے آئی، کس نے آواز دیا؟ یہ خدا ہے. کس نے آواز دیا؟ اور ہمارے نزدیک رب ہی کی ذات ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گا، نہ اس سے پہلے کوئی نہ اس کے بعد کوئی. وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن. یہ ہے عقیدت توحید، جن کی توحید اتنی خطرناک، اتنی بکواس، اتنی بچکانہ ہو. کیا کس منہ سے بات کرتے کہ ہم حق پر ہے یار؟ آواز آئیں گی اور خدا کوئی نہیں معلوم. خدا پوچھ رہا ہے آئینہ آئینہ، کہاں سے آواز آئی؟ اب سنیے آواز. اللہ کہہ رہا ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے آواز کہاں سے آ رہی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کانا علی، میں علی ہوں. ادھر سے آواز آئے گی انا محمد، میں محمد ہوں. ادھر سے آواز آئے گی انا فاطمہ، ادھر سے آواز آئے گی انا حسن، ادھر سے آواز آئے گی انا حسین. ہم پانچ ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے. اس وقت اللہ جس کا چہرہ نہیں مسکرا کے کہے گا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ تم میرا دل بہلاؤ، تم تو میں ہوں. میں کہہ رہا ہوں تمہارے علاوہ کوئی ہے جو میرا دل بہلائے، تو آواز آئے گی انا الاب الفضل العباس. پانچ آوازیں آئیں گی انا علیون، انا فاطمہ، انا حسن، انا حسین. اور کیا ہے وہ؟ انا محمد، میں محمد ہوں، میں علی ہوں، میں حسن ہوں، میں حسین ہوں، میں فاطمہ ہوں. اللہ کہیں گا میں نے تم سے تھوڑی کہا، تم تو میں ہوں، میں تو تم ہوں. تم اور میں کوئی الگ الگ ہو؟ کتنے خدا ہے؟ 6 خدا ہے ٹوٹل. ایک پروردگار عالم خدا، ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا، علی خدا، حضرت فاطمہ خدا، حسن حسین خدا. 6 خدا ہے. اور ہمارے اہل سنت کا قل هو اللہ احد. حبیب کہہ دے اللہ ایک ہے. بنیاد یہاں سے شروع ہوتی لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے ایک اللہ. یہاں 5 خدا ہے. ویڈیو دکھاتا 5 ہی نہیں ہے، 12 خدا ہے اور آگے. ارے بہت کچھ خدا ہے بھائی. اسی پر اگر میں تفسیرہ کرتا تو 3 گھنٹے یہی ویڈیو میں دکھا سکتا تھا آپ کو کہ ان کے توحید کا کیا عالم ہے، کتنے خدا ہے ان کے یہاں پر، کیا کیا حالات ہے. علی خدا سے پہلے ہے بھائی. یہاں تک ہے ان کے یہاں کے ویڈیو، ان کے مولوی یہاں تک ہے کہ بھائی علی سے حضرت سلمان فارسی نے علی سے پوچھا. ان کا ایک مولوی کہتا ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، جٹوئی کر کے نام ہے، جعفر جٹوئی. وہ خطاب کر رہا، پوری جاہل کو واہ 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 کر رہی ہے، نعرے لگ رہے اس پر. سلمان فارسی نے علی سے پوچھا کہ سب سے جب خدا تھا تو آپ کہاں تھے؟ کہا ہم بھی خدا میں تھے. خدا ہم میں تھا، ہم خدا میں تھے. وہ ہم میں رہ کر ہم کو ڈھونڈ رہا تھا، ہم اس میں رہ کر اس کو ڈھونڈ رہے تھے. بس ایسی زندگی گزر رہی. وہ ہم میں رہ کر ہم کو ڈھونڈتا رہا، پا نہ سکا، ہم اس میں رہ کر اس کو ڈھونڈتے رہے، ہم اس کو پا. کیا بچکانہ مذہب ہے یار. تو ان کی نہ توحید صحیح ہے. جب ان کے نزدیک خدا کا عقیدہ درست نہیں تو بات تو پھر صحابہ اور یہ تو بہت بات کی بات ہے. چلیے وقت ہو گیا. بس جو بھی میں کہہ سکتا تھا اس 1.5 گھنٹے کے وقت میں آپ کے سامنے باتیں رکھی. عقل مند کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک چیز فرماتے تھے، وہی جملہ کہہ رہا ہوں اسی پہ اختتام، کہ عقل مند کے لیے ایک دلیل کافی، اور ہر ڈر جاہل کے لیے حدیثوں کے اور دلیلوں کے انبار بھی ناکافی. تو اگر اللہ نے توفیق دی تو یہ سمجھنے کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ یہ مذہب سچا، چاہے اس کو آپ مولائی نام کی پیکٹ میں باندھو یا اپنے آپ کو حب اہل بیت کے پیکٹ میں باندھو، در حقیقت یہ رافضیت اور شیعات ہے اور یہ حق پر نہیں ہے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو قبول فرمائے. جو بھی خطاب ہوا اس کو قبول فرمائے. بولنے کہنے میں لرزش غلطی ہوئی اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ.